کیوں ہے کہتا نیت کیا ہوتی؟ مدد نہیں، مدد یہ ہوتی میں 1000 دوں یہ مجھے بڑھا کے ہی دے. یہ 99% لوگوں کی نیت ہوتی ہے اور یہی رسم بھی ہے ان کی. ڈائری میں جو لکھا جاتا کیوں؟ تاکہ یاد رہ جائے کس نے دیا تھا، اس کا لوٹانا بھی. میں کہتا ہوں اگر دینا ہی ہے نا تو پھر آپ اپنا پیسہ نیوتے میں نہ دیں، اسی پیسے کو، اس کا آدھی پیسہ جیب میں ڈالیں، ہاسپٹل کا چکر لگائیں. کتنے غریب ایسے ہیں جن کے پاس 5 روپے کی گولی لینے کی دوا نہیں، پیسہ نہیں. اور کتنے غریبوں کو بیڈ نہیں ملتا کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں بیڈ چارج دینے کا. اور ہم VIP گدوں پہ لیٹ کے کہتے ہیں جی ہم سے نیک کوئی نہیں. نیک کون ہے یہ فیصلہ تو رب کرے گا، لیکن ہم اپنی سی کوشش تو کریں، اپنی سی کوشش کریں. میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل کام ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا انہیں مشکل کاموں کے صدقے میں اللہ نے جنت کا بدلے میں رکھی ہے. بدلے اپنے طریقے اور یہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. ہاسپٹل میں جا کے دیکھو لوگ بیٹھے ہوئے باہر، انجیکشن کا پیسہ نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ڈی جے میں لاکھوں لگا رہا ہے اور کسی غریب کے پاس 5 روپے نہیں ہے. اگر اللہ کو بڑی لگ گئی نا تو گھٹنوں پہ لا کے ڈال دے گا، گھٹنوں پہ. ناشکری نہ کرنا اس کی دی ہوئی دولت کی. وہ جب گھٹنوں پہ لا کے ڈالے گا کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یقین نہ ہو ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ICU میں بڑے بڑے پیسوں والے پڑے، ماسک لگا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا نہیں ان سے کوئی نہیں مل سکتا. یہ تو کروڑ پتی ہے، کہا ہوگا کروڑ پتی، لیکن اس سے کوئی نہیں مل سکتا. رشتہ دار جوس لا رہے ہیں، پھل لا رہے ہیں، ڈاکٹر کہتا نہیں اب حلق سے نہیں اترے گا. بند کرنے کا اس کا مطلب یہ نہیں تمہارے گلے بند کر دیں. وہ بندہ ایسا کرتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے تمہیں کھانے نہیں دے گا. آکسیجن لگی ہے آنکھوں کو. جو کل تک روڈ پہ کھڑے ہو کر کسی غریب کو نکلنے نہیں دیتے تھے، آج حالت یہ ہے ترس رہے کہ بوند پانی کو. جیبیں نکل رہی ہے پانی پانی. ڈاکٹر کہتا تیری صحت کے خلاف ہے، پانی نہیں دیا جا سکتا. ایڑیاں رگڑ کے مر رہے ہیں. بستر بھی ناپاک، جو ہم نے ڈریس پہن رکھی ہے ہاسپٹل کی وہ بھی ناپاک، اور کوئی وہاں کلمہ پڑھانے والا بھی نہیں ہے. کتنی بے بسی کی موت ہے یار، کتنی بے بسی کی موت ہے. کتنے سال جی لو گے؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال. آخر مرنا ہے، آخر بولے آخر کتنا بھی جی لو آخر موت آنی ہے. ایک دن ایسا بھی آنا ہے آج نہ گھنٹے گھنٹے نہ کبھی سوٹ پہن رہا ہے، کبھی بوٹ پہن رہا ہے، کبھی بالیوں کبھی یوں. کتنے کٹ نکالے ہم نے تاکہ زندگی بہتر ہو. ایک کٹ ایسا نہیں لیا جس سے ہماری موت بہتر ہو جائے. مرنے کے بعد میں بھی چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ ہے جو ایک بار میں بخشوا کے چلا جائے. آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن تیاری کوئی نہیں. جا کے دیکھو خدا را اللہ دولت دے تو اسے ناجائز خرچ نہ کرے، ناجائز خرچ نہ کرے. علامہ رومی نے اس واقعے کو تحریر فرمایا. فرماتے ایک دروازے پہ فقیر آیا اور اس نے آ کے کہا رب کے نام پہ دو، رب کے نام پہ دو. اس نے جب سوال کیا نا تو بیوی اٹھی، اس نے اسے ڈانٹا، کہا نہیں اسے کچھ مت دے. عورت دیندار تھی، اس نے کہا رب کا نام لیا ہے خالی نہیں لوٹانا. آیا اس نے بیوی کو بھی ڈانٹا اور فقیر کو بھی لعنتیں دی اور دھکا دے کے بھگا دیا. وقت بیت گیا. یہی عورت ہے، یہی عورت ہے. پھر لکھا ہے اس بارے میں کہ اس کو پہلے شوہر سے طلاق دی، دوسرے کے گھر میں آئی. دروازے پہ فقیر آیا دوسرے شوہر کا. بیوی نے کہا کہ میں بھیگ دے دوں؟ شوہر نے کہا جاؤ دے دو. وہ دینے کے لیے گئی اور فقیر کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گئی. شوہر دوڑا، پانی ڈالا، وہ بے ہوش آیا. کہا بھیگ دینے آئی تھی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ رب کی قدرت دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا شاید آپ کو پتہ نہیں، آپ سے پہلے بھی میں کسی کے نکاح میں تھی. کہا پھر؟ کہا
کہا کہ اس کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، اس نے اس فقیر کو بھی لان تان کیا اور مجھے بھی گالیاں دی. کہا تو اس میں کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ جو دروازے پہ کھڑا تھا نا وہ میرا پہلا والا شوہر تھا. وہ مسکرایا گردن جھکا لی. کہا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا جو پہلے تیرے دروازے پہ آیا تھا وہ میں تھا. وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، ذرا سی دیر میں یوں چٹکیوں میں زمین آسمان ایک ہو جاتے. کس چیز کے بارے میں گھمنڈ ہے؟ آج پیسہ ہے، اللہ نے دیا تو نہ قدری کریں گے اس کی، نہ شکری کریں گے اس کی. نہ کرو یار، نہ کرو. میں نے کہا اسے آنے میں دیر لگتی ہے، اس دولت کو جانے میں دیر نہیں لگا کرتا ہے. اللہ نے دیا ہے نا تو جائز جگہ خرچ کرو. آپ کے پاس پیسہ ہے، 1.5 گھنٹہ آتش بازی چلتی رہتی ہے، تباہ تھا. کیا ہوا؟ ٹوٹ گئے تماشے، ختم. نہ آخرت میں کوئی صلاح نہ دنیا میں کوئی صلاح. تو پھر کہاں پیسے لگائے آپ نے؟ کم سے کم وہاں لگا دیتے جہاں ایک کے بدلے میں اللہ 10 عطا فرماتا ہے، 10 عطا فرماتا ہے. لیکن نہیں، اللہ دولت دیتا ہے نا تو ہم غریب کو دوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھے کپڑے پہن کے کہتے ہیں ذرا سائڈ سے چل، میرے کپڑوں پہ دھبا نہ لگ جائے. تو یہ جوتا کہاں لگا دیا؟ دیکھتا نہیں میرا قیمتی جوتا ہے. تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی لہجوں کو تلخ نہ کرنا، کبھی انداز کو نہ بگاڑنا. یاد رکھیے گا جتنا اللہ تمہیں امیر بنائے اتنا جھکنا سیکھو. جب تک جھکتے رہو گے خدا کی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھیں گے. جب اکڑنا شروع کر دو گے اسی دن سے تمہاری بربادی کا آغاز ہوتا نظر آئے. یہ کنڈیشن اور میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، طرح طرح سے ذلیل کرتے ہیں غریبوں کو. کہیں پہ کھانا ہو نا شادی میں تو ایک جگہ ہوتا پال بچھا ہوا، ایک جگہ کرسی، یا کرسیاں ہی ہوتی ہے تو ایک کرسیوں پہ کپڑا ہوتا ہے، دوسری کرسیاں خالی ہوتی ہیں. اگر کوئی گاؤں کا بندہ جا کے بیٹھ جائے نا، کسان کہتے ہیں چلو یہاں سے، یہ تیری جگہ نہیں ہے، یہاں مہمان بیٹھیں گے تو وہاں جا کے بیٹھ. کیا یہ رب کا بندہ نہیں؟ کیا اس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری میری نظر میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہر باپ اپنی اولاد کی نظر میں بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ ہوتا ہے. ایک خاص خیال رکھنا زندگی میں، کبھی اولاد کے سامنے باپ کو ذلیل مت کرنا. میری بات گانٹھ باندھ لینا ہے، ورنہ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک ذلتوں کے جوتے نہیں کھالو گے. تم نہیں جانتے اولاد کی نظر میں باپ سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کمینہ وہ ہوتا ہے جو اولاد کے سامنے باپ کو ذلیل کر دے. تم نہیں جانتے. اولاد یہ جانتی میں جو بھی مانگوں گا نا میرا ابا دلا دے گا، چاہے اس کا باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو. اور یہ باپ کر کے دکھاتا ہے. روز 500 روپے کمانے والا اگر بیٹا کہہ دینا ابا عید پہ نئے کپڑے چاہیے، بھلے اس کو 5 گھنٹے ایکسٹرا اس کو محنت کرنی پڑے، اپنے بیٹے کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز لا کے اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بیٹا جب سے امیر ہوا کہ باپ کو دوا دلانے تک کا روادار نہیں ہے. یہ بھی کنڈیشن ہماری، باپ کو دوا دلانے تک کا روادار نہیں ہے. ہم کدھر چلنے لگے؟ باپ ڈرتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوا کا پرچہ نکالتے ہوئے کانپتا ہے. بیٹے کو دوں نہ دوں، منع کر دیا تو کیسا لگے گا، اس نے نہ کہہ دیا تو کہیں میرا ہارٹ اٹیک مجھے نہ ہو جائے. اتنا ڈرتا ہے آج باپ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے رویے غلط ہو گئے، ہم نے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی. سنو، 6 بار 40واں کرنا یا 50 مسجدوں میں چلے پڑھوانا. فرمایا گیا جس سے رب ناراض ہوتا ہے اس سے خدا ناراض، جس سے باپ ناراض ہوتا ہے اس سے رب ناراض ہوتا ہے، اور جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے. یہ اصول گاٹھا ہے، یہ یاد رکھیے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے. آج ترس رہے لوگ دواؤں کے لیے. معاف کیجئے گا، عید گزری ہے، عید گزری ہے، ہم نے بچوں کو کپڑے پہنائے، لیکن غریبوں کے نصیب سے اس دن بھی کپڑے نہیں تھے. اس دن بھی کپڑے نہیں تھے غریبوں کے لیے. سخی وہ نہیں ہے جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، امیر وہ نہیں ہے جو کھرب پتی ہے، امیر وہ ہے جس میں لٹانے کا جگر ہوتا ہے. لٹانے کا جگر ہوتا ہے. اجمیر والے کے نام کے نعرے لگاتے لگاتے بوڑھے ہو گئے.
ساری دنیا غریب نواز کہتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جگر سب سے بڑا اگر رب نے رکھا ہے تو سیدوں کے سینے میں رکھا ہے۔ سرکار غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ معلوم ہے بچپن کا زمانہ تھا، عید کا دن آیا، امی نے کپڑے پہنے، کہا بیٹے معین الدین جاؤ نماز پڑھو جا کر کے، بھیج دیا نماز کے لیے۔ واپس آئے نا تو کرتا پرانا تھا، پاجامہ نیا تھا، ماں تو ماں ہوتی ہے، کہنے لگی بیٹے میں نے تو تمہیں نئے کپڑے پہنائے تھے، یہ پرانا کدھر سے ہو گیا؟ کہنے لگے امی عید کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک یتیم کھڑا تھا، میں نے پوچھ لیا یار تیرے کپڑے پہنے، آج دنیا نے نئے کپڑے پہنے تو نے نہیں پہنے؟ امی وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا نئے کپڑے ان کا حق ہوتا ہے جن کے سر پہ پاپ ہوتا ہے، میں ایک بیوہ کا بچہ ہوں، میرے نصیب میں نئے کپڑے کہاں؟ علی کا بیٹا تھا، چھوڑ کے کیسے جا سکتا تھا؟ کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یار چل ایسا کر لے، آدھے تو نئے پہن لے آدھے میں نئے پہن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے اپنی قمیص مجھے دے دے، میری قمیص تو لے لے، تیرا کرتا نیا ہو جائے گا، میرا پیجامہ نیا ہو جائے گا۔ گھر آئے ماں نے کہا بیٹے گئے تھے تو دونوں نئے کپڑے تھے، ایک پرانا ایک نیا کیسے؟ کہتے امی میں نے اپنا ایک نیا کپڑا یتیم کو دے دیا، اس کا پرانا میں نے لے لیا۔ ماں نے ماتھا چوم کے کہا میرے لال تو بڑا غریب نواز ہے، آج پوری دنیا غریب نواز کہہ کے آواز دے رہی ہے۔ یہ فکر ہونا چاہیے۔ عید گزری ہے، سب نے عید دیکھی، لیکن غریبوں کے حصے میں اس بار بھی عید نہیں آئی ہے۔ یتیم اس بار بھی محروم رہ گئے عید سے، اس بار بھی عید میں یتیموں نے پھل بیچ کر کے بچوں کے کھلونے بیچ کر کے دن گزار دیا۔ کیا چلا جاتا ہے یار، ایک نگاہ پڑوسیوں پہ ڈال لیتے۔ اگر کسی یتیم غریب کا بچہ نئے کپڑوں میں نہیں تھا تو ایک 500 روپے کا جوڑا اسے دلا دیتے۔ خدا کی قسم تم یتیموں کا انتظام کرتے، خدا عرشوں سے تمہاری نسلوں کا انتظام کرتا۔ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مرادآبادی خلیفہ حضور ویسے ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ناجائز کاموں سے بچیں، جائز میں خرچ کریں۔ یاد رکھیے گا لمحوں کی نیکیاں صدیوں کی عبادت پہ بھاری پڑ جایا کرتی ہیں۔ چلو آگے توجہ ہو، تھکے تو نہیں ہیں کدھر بیٹھے؟ بھری ٹوپی، اچھا ادھر ہے ماشاءاللہ۔ توجہ ہے نا سارے لوگ؟ جب آپ کے سامعین تھک جائیں تو اشارہ کر دیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رکھے اللہ ان نوجوانوں کو۔ جب دل محفل میں لگنے لگ جائے نا تو سمجھو حضور کی توجہ ہو گئی ہے۔ یہ رب کے بڑے کرم کی بات ہے، ایک ایک بندہ بڑی دل جمی سے سن رہا ہے، اللہ کرے یہ باتیں دل میں اتر جائے۔ یہ میرے بھائی سرفراز صاحب ماشاءاللہ، اللہ ایسے ہی چند نوجوان پیدا کر دے کہ جن کو اللہ اولاد دے ان کے صدقے 3 لوگوں کے گھر تک پہنچ جائے۔ ہاں یہ ہمارے سرفراز بھائی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ ہاں انہوں نے خوشی کے موقع پہ ڈی جے نہیں بجایا، آج وہ محفل رکھی ہے جس میں رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے اور کرم کریں گے تو مدینے سے حضور بھی تشریف لے آئے۔ اور ہر عاشق کی آج یہ تمنا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، چراغا یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کبھی کبھی لمحوں کی نیکیاں صدیوں کی عبادت پہ بھاری پڑ جائے۔ مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے، نام ہے ربیع بن سلیمان۔ سنا تم؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جی یہ سلامت رہے جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات گزرتے انہیں حضور کا مدینہ دکھا دے۔ بس توجہ کرنے، نام ہے ربیع بن سلیمان۔ اتنا غریب بندہ ہے کہ 20 سال تک جوتیاں گاٹ گاٹ کر
क्यों? मदीने जाने की तैयारी करता रहा। जो है के सारे लोगों को, इतने अच्छे लोग हैं ना, तो फिर घंटों तक बोलो तब भी थकन महसूस नहीं होती। बड़ा अच्छा मजमा है सरफराज भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत दिन से ये बात सुनी। नाम क्या था? रबी बिन सुलेमान। ठीक, इतना गरीब बंदा, लेकिन एक तमन्ना थी मदीने जाऊंगा, मदीने जाऊंगा, मदीने जाऊंगा। उस वक्त जो था ना, बगदाद से मदीना जाने के लिए ना सवारी भी खरीदनी पड़ती थी कमजोर लोगों को, और ज्यादा राह भी मुश्किल था। आज 4 घंटे का सफर है, 5 घंटे का सफर है लोगों का, 8 घंटे का सफर है, 10 घंटे में मदीने पहुंच जाता। उस वक्त महीनों का सफर होता था। जाए कैसे जाए, कैसे जाए। 20 साल तक जूतियां बांटते रहे, 20 साल तक। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना, उठे और सवारी खरीदी, एहराम खरीदा, जरूरत का सारा सामान खरीदा। सोचा चले जो हमारी मस्जिद के आलिम है ना, सबसे बड़े बस्ती के, उनसे मुलाकात कर ले और उनसे कहें कि कुछ नसीहत फरमा दे। उनके पास वो गए। आज तो जिसके पास पैसा होता है ना, वो मौलवी को गुलाम समझता है, लेकिन उस वक्त के लोग भी उलमा की इज्जत करते थे, और आज भी अच्छे लोग इज्जत करते हैं। गए, जाके कहने लगे मैं मदीने जा रहा हूँ, मुझे कोई नसीहत फरमा दे। उन्होंने कहा सुनो, रबी बिन सुलेमान हुजूर के शहर जा रहे हो, एक काम करो, अपनी बस्ती के सारे लोगों से, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, बस्ती के लोगों से जाने से पहले एक बार माफी तलब कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से पलट के ना आ सको। हो सकता है किसी का दिल दुख गया, किसी को तकलीफ हो गई, या आखिरत की फिक्र करने वाले लोग थे। कहा बड़ी अच्छी बात है। हर दरवाजे पे गए, जाते रहे, सबसे आपने माफी तलाफी की, बताया मदीने जाने वाला हूं। आखिर में बस्ती के बिल्कुल बाहर एक मकान बना हुआ था, और वो मकान सैयदों का मकान था। तो जो है सकी, सोचा क्यों ना सैयदों से भी दुआएं ले लें। गए, कौन? रबी बिन सुलेमान। कहा क्यों आया? कहा मदीने जा रहा था, इसलिए आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। हुजूर के शहर जा रहा हूं, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, माफी दे देना। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इस घर में तो कोई मर्द ही नहीं, और इस घर की औरतें मर्दों से मिला नहीं करती। जा रहा है ना, तो इतना सा काम हमारा भी कर देना, हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना।